تعالی علیہ وسلم. ہم تقریر کرتے بھی نہیں ہیں. تقریر تو انہی کا ہونا ہے. خصوصی مقرر ہے مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ کے علاقے کے ہیں. اس وقت ہندوستان میں جتنے بھی خطبہ ہیں اس میں ایک انفرادیت ان کو ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس انفرادیت کو قائم رکھے اور مزید اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور ان کو اچھا رکھے. دشمنوں کے شر سے حاسد کی نظر سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. ان کے والد صاحب ہیں بہت خطرناک ہے. کتاب دی ہے تحقیقی جواب اشاء ابو الحماد حامد علی رضوی شاہپوری مدد اللہ علیہ تشریف فرما ہے. ظاہر سی بات ہے جس کی اولاد ایسی ہوتی ہے تو اس باپ کو فخر ہوتا ہے. اولاد کو نہیں ہونا چاہیے کہ بہت بڑے ہو گئے. اولاد یہی سمجھے کہ ہمارے باپ کی دعا ہے. باپ سے پڑھنے کی کوشش نہ کرے ہے نا. وہ اپنی جگہ پہ رہا یہ سمجھے کہ ہمارے باپ کی دعا نہ ہوتی. انہوں نے اس طرح سے یہ سب کے لیے نصیحت ہے, ان کے لیے نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب کا مفتی صاحب تو مفتی پڑھے لکھے جانتے ہیں وہ باپ کا احترام کیا ہے. یہ آپ کے لیے ہے کہ اگر اولاد کچھ پڑھ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت بڑے ہوئے ہمارے باپ کچھ نہیں ہے. یہ سمجھے کہ ہمارے باپ کی دعا ہے جو ہم اس جگہ پہ ہیں. یہ سوچنا چاہیے. میں کوئی مقرر نہیں ہوں, تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں. مفتی صاحب نے کہا تو چند جملے چند باتیں کچھ عرض کروں گا. میں بلگرام کا رہنے والا ہوں. بتایا ہوگا بلگرام کو رہنے کہ بلگرام سے آ رہے ہیں. میرے جد اعلیٰ 614 ہجری میں تشریف لائے دہلی اور ان کا نام ہے میرے جد اعلیٰ کا سید محمد صاحب و دعوت الصغریٰ واسطی بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہے. یعنی حضرت امام باقر کے یہ بھائی ہوتے ہیں. امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہے نہیں, اور ان کے بھائی امام زید شہید. امام زین العابدین کے بیٹے بھی سید زید شہید ہیں. ان زید شہید کی اولاد میں میرے جد اعلیٰ ہیں. ان کی 18ویں 19ویں پشت میں 614 ہجری میں وہاں سے مدینہ شریف سے واسط سے دہلی آئے. اور دہلی آنے کے بعد خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گئے اور خواجہ صاحب سے عرض کیا کہ حضور مجھے مرید کر لیجیے. خواجہ صاحب نے اٹھا کر کے دیکھا اور فرمایا کہ تمہارا حصہ میرے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی محل شریف میں وہاں چلے جا. تو میرے جد امجد سید سہرا صاحب جو مشہور ہیں ان کی عرفیت ہی سید سہرا صاحب ہے, وہاں سے اجمیر شریف سے دہلی آئے اور خواجہ قطب صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. نظر اٹھا کے دیکھا یہ سب روشن زمین حضرات ہوتے, روشن زمین حضرات تھی. لوگ دیکھا پہچان لے کہ میرے پیر مرشد نے میرے پاس بھیجا ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. آپ نے مرید فرمایا اور مرید کرنے کے بعد خلافت سے نوازا اور خلافت دے کر کے پھر فرمایا کہ تمہارا کام ہو گیا, اب تم جاؤ اور جا کر کے دین کی تبلیغ کرو اور انسانیت کے پیغام کو عام کرو. اس کے بعد میرے جد امجد سید محمد صاحب دعوت الصغریٰ واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلگرام تشریف لائے. اور لانے کے بعد وہاں میرے ساکت پیر مرشد کا حکم تھا کہ دین کی تبلیغ کی, اور اللہ کے رسول نے جو ایک انسانیت کا پیغام دیا تھا, وحدانیت کے پیغام کے بعد جو انسانیت کا پیغام دیا تھا اس پیغام کو انہوں نے عام کرنا شروع کیا اور اس کو عام کیا. 614 ہجری میں تشریف لائے تھے. تقریباً 800 سال ہو گئے. ان 800 سال سے جو سلسلہ چلا رہا ہے الحمدللہ اس کی ایک کڑی میں بھی اور میرے جدیارہ کو ان کے پیر و مرشد نے بھیجا تھا کہ دین کی تبلیغ کرو, انسانیت کے پیغام کو عام کرو. تو
میرے جد اعلیٰ نے وہ کام کیا، میرے جد اعلیٰ کے بعد ان کی گدی میں جو بیٹھے انہوں نے وہ کام کیا، وہ سلسلہ بسلسلہ چلا آ رہا ہے جو مجھ تک پہنچا۔ اب بھی سفر ہو، حضر ہو، کہیں جانا ہو، آنا ہو، مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچائی جائے، ہے نا۔ اور یہ میرے لیے کیا، آپ سب پہ بھی ضروری ہے کہ جو آدمی جس کو جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کرے، سب پہ لازم ہے۔ جیسے مفتی صاحب پہ نہیں کی تقریر کریں، حضرت تشریف فرمائے ان پہ نہیں کی تقریریں کریں، اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کریں۔ یہ علماء کرام تشریف فرمائے، ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ صرف یہی اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عام کرے، آپ کے ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عام کرے۔ آپ کہیں گے کیسے عام کریں؟ بھریا بسترا اٹھائے، آٹا دال باندھے، کندھے پہ رکھے، گھر میں جائے، کنڈی کھٹکھٹائے؟ نہیں مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی طاقت اور قوت سے زیادہ اس سے کام نہیں لیتا، اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہے نا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو آپ کہیں گے اب کیسے دین کی تبلیغ ہوگی؟ اب اللہ کے رسول کے پیغام کو کیسے عام کیا جائے جب ہم کہیں جا نہیں سکتے، گھروں گھروں کنڈی کھٹکا نہیں سکتے، اور ہمارے بیوی ہیں، بچے ہیں، انہیں چھوڑے کیسے ہم؟ ہمارے ماں باپ انہیں کیسے چھوڑے ہم؟ ہمارا گھر باہر ہے اسے کیسے چھوڑے ہم؟ یہ مولانا لوگ ہیں، ان کا کام یہی ہے دین کی باتیں کرنا، ہی جاتے ہیں، ہم کیسے دین کی تبلیغ کریں؟ ہم کیسے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کریں؟ تو مسلمانوں کو بہت بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عام نہیں کر سکتے ہیں، بہت آسان کام ہے۔ آسان کام کیسے معلوم آپ کو؟ کہ آپ خود سدھر جائیں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سدھار دیں، سمجھیے دین کا پیغام عام ہو گیا، ہے نا۔ آپ خود نمازی بن جائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں، سمجھ لیجیے کہ آپ نے اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیتا۔ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم خود سنبھل سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں۔ آپ خود صحیح ہو گئے، آپ خود دین پہ چلنے لگے، آپ خود جھوٹ سے پرہیز کرنے لگے، آپ خود بری باتوں سے آپ نے خود بری باتوں سے پرہیز کیا اور اپنے بیوی بچوں کو بچایا، تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عام کر دیا، آپ اس چیز سے بالکل بری ہو گئے۔ لیکن آج جو ہمارا ماحول ہو گیا ہے، جس طرح سے ہماری ایک سوچ، ہماری ایک فکر ہو گئی ہے کہ دین کا کام کرنا صرف اور صرف ان علماء کا کام ہے، نہیں مسلمانوں، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اتنے لوگ ہیں، یہ چھوٹی سی محفل ہے، کوئی چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی، چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ اتنے آدمی اس کے بھی آدھے ہوں، صرف 10 لوگ ہو، 5 لوگ ہو، وہ محفل بڑی ہو سکتی ہے۔ ہمارے معاملات یا ہماری جو باتیں ہیں وہ لوگوں کی کثرت اور قلت میں نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی ہے، وہ صحیح مسلک اپنے مسلک پہ ہے، اپنے دین پہ ہے، اپنے معاملات میں صحیح ہے، اور صرف اکیلا ہے تو اکیلا ہی جماعت ہے، ضرور نہیں کہ رکھا ہوا آدمی ہزاروں آدمی۔ آپ اتنے آدمی بیٹھے ہوئے، مفتی صاحب کی تقریر ہوگی ابھی، مفتی صاحب کی تقریر سننے کے بعد اگر اتنے لوگوں میں سے کسی ایک آدمی نے ان کی کسی ایک بات پہ عمل کر لیا اور سچے دل سے توبہ کر لی، تو یقین جانیے بہت سی روایتیں حضرت تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ بہت سی روایتیں اور حکایتیں اس طرح کی ہیں، موجود ہیں کہ اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، اس میں کسی آدمی نے مفتی صاحب کی تقریر سن کے سچے دل سے توبہ کر لی تو اس آدمی کی سچی توبہ اس پورے مجمع کے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے نا۔ لیکن توبہ سچی ہونا چاہیے، توبہ سچی ہونا چاہیے۔
یہ نہیں کہ ادھر سنا اور ادھر نکال دیا. اگر کوئی بات اچھی لگ جائے اور اس کو آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی اور زندگی بھر اس پہ قائم رہے تو آپ کی ایک سچی توبہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے مسلمان. لیکن بس معاملہ صرف یہی ہے کہ آپ کو جو باتیں بتائی جائیں، جو باتیں آپ کو سمجھائی جائیں ان کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرے 800 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے رشد و ہدایت کا، تبلیغ کا. وہی کوشش میں بھی کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلتا رہوں، جہاں جاؤں لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤں اور اس پہ چلنے کے اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے کے مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی تلقین کرتا رہوں. جب میرے بڑے ابا نے مجھ کو گدی میں بٹھایا اور مجھ کو خاندان کی امانتیں سونپی، میرے جد اعلیٰ جو مدینہ شریف سے جو امانتیں لے کے چلے تھے ان امانتوں کو لے کے دہلی پہنچے اپنے پیر مرشد کے پاس، اور پیر و مرشد نے جو امانتیں آپ کو عطا کی ان امانتوں کو سینے میں لے کر کے ٹیلیگرام آئے اور آنے کے بعد نسلن بعد نسلن وہ امانتیں جو منتقل ہوتی رہیں آخر تک مجھ تک پہنچی. میرے پیر و مرشد نے، میرے بڑے ابا نے مجھ کو بیٹھ جائیے، اس کو بیٹھ جائیے جو ہے سن لیجیے تھوڑا سا، مجھ کو جو امانتیں تھیں مجھ کو دی اور اس کے بعد کچھ باتیں ایسی تھی جو انہوں نے فرمایا کہ اس کو اپنے سینے میں دفن کر لو اور جس کو اپنے بعد اپنی جگہ پہ بٹھانا اس کے سپرد یہ باتیں کر دینا، کسی سے اس کا اعلان مت کرنا، کسی سے کہنا نہیں. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو انہوں نے مجھے بتائی اور بتانے کے بعد کہا کہ ان باتوں کا ذکر لوگوں میں کرتے رہنا اور لوگوں کو اس کی نصیحت کرتے رہنا. سب سے پہلی جو بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ جہاں جاؤ اس بات کا اعلان کرتے رہنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے قائم رہنا. مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے قائم رہے، اسی مسلک پہ مضبوطی سے قائم ہو. یہی فرمایا کہ یہی مسلک ہمارے جد اعلیٰ مدینہ شریف سے لے کے آئے جس کو ہم امتیاز کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. تو اسی پہ مضبوطی سے قائم رہیں، اپنے عقیدے کو بالکل درست رکھیں. ٹائم مفتی صاحب کا ہے یہ ہمارے عقیدے کے تعلق سے بات آگئی. ہمارے بزرگوں نے ہر معاملے میں بیچ کا راستہ اختیار کیا. نہیں جہاں کوئی بات ہوئی تو اس میں جو ہے بیچ کا راستہ یعنی اختیار کیا. بیچ کے راستے میں جو ہے وہ عافیت ہوتی ہے، کام ہو گیا. لیکن جب اپنے عقیدے اور مسلک کی بات آئی تو وہاں پہ ہمارے اسلاف پتھر کی دیوار بن گئے، ہے نہیں، آہنی دیوار بن گئے. ٹھیک ہے دنیاوی معاملات میں میانہ روی ہے، دنیاوی معاملات میں بیچ کا راستہ ہے، عافیت اس میں. لیکن جب ہمارے عقیدے اور مسلک کی بات آئے گی تو اس میں کوئی بیچ کا راستہ نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں. ہم جہاں پہ تھے وہیں پہ ہے. کہ ہمارا عقیدہ جو اعلیٰ حضرت نے صحیح معنوں میں ہم کو جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا ہم کو دیا ہے کہ وہابیوں کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے ہم رشتہ داری نہیں کر سکتے، ان کے کسی دینی معاملات میں دینی جلسوں میں ہم نہیں جا سکتے، کسی مذہب کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہو کر سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ سب باتیں مسلمانوں ہیں، اس پہ مضبوطی سے قائم رہیے. باقی جو بھی دنیاوی معاملات ہیں اور کاروبار ہے، آپ کہیں جاتے ہیں کہیں سے ملتے ہیں کرتے ہیں وہ ایک الگ کی بات ہے. لیکن اپنے عقیدے پہ مضبوطی سے قائم رہے جس طرح سے ہمارے اسلاف، ہمارے اور آپ کے اسلاف، ہمارے اور آپ کے بزرگ قائم رہے، اسی پہ مضبوطی سے قائم رہے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کو یہاں آنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے ایمان میں، عمل میں، کاروبار میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے. سب کی جان مال عزت آبرو کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان فرمائے. ہمارے پورے ملک میں، پورے دیش میں اللہ تعالیٰ امن، سکون، شانتی کا ماحول عطا فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. روک دو ویڈیو.
बरसात से पहले मुरीद करा दो, फिर वहीं से दस्तार बन कपड़ा भाई बैठे रहो भाई। जैसे बैठे वैसे बैठे और सुनो नजराना जिसको देना है बगैर नजर के रियाज हासिल नहीं होता। जो मुरीद होना है और तो मैं हो जाओ मुरीद कपड़ा पहुंचा दो जो कुछ और जो मर्दों में जिसे होना है वो आगे आ जाओ आगे नीचे बैठ जाओ, जुबान से कुछ नहीं होगा। क्यों निकाल लो हो मुरीद होना है वो आगे आ जाओ मैं आगे क्या करोगे जिससे मुरीद होना है क्या करोगे सुनो ला इसको बांध दे, ये रुमाली रख दो। जो हजरात भी बैत होना चाहें वो यहाँ पर आ जाए या कपड़ा पकड़ ले, जहाँ भी हो वो करीब आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, सारी बात सुनने को मिलेगी। और जो बैत होना चाहे वो उधर से कपड़ा पकड़ ले और तो कपड़ा लेते जाए। जो औरतें भी बैत होना चाहे, लड़कियाँ औरतें, वो अपने इधर से कपड़ा पकड़ ले और बैत हो जाए। और ना भी पकड़े तभी जुबान से कह दे। हो जाओ यार जम्मा तक करेंगे ना वो चलेंगे काफी है। शाहिद भाई कह रहे हैं अब अब्बास से करा दो मुरीद साजिद भाई को तो खसूसी करके मुरीद करेंगे तगड़ा करके आपस में हाथ रख सकते हैं, एक दूसरे की पीठ पे हाथ रख सकते हैं, बैठ के यार हाथ भी रख सकते हैं, दूसरे के ऊपर हाथ रख सकते हैं। इसको जोड़नी है, हाथ वो बैठ के होते हैं हाथ रखने और कपड़ा पकड़ ले, इसको तो जोड़नी। जिसका हाथ कपड़े तक न पहुंचा हो ना तो वो उसके कंधे पे हाथ रख ले, जिसके हाथ में कपड़ा है एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख ले, सीधा हाथ रख। वो जो कपड़े वाले हैं ना वो मुरीद हो गया भाई मैं हो गया वहाँ पे राजनगर में गया था जिसके हो गए मुरीद जिसके हो गए आप नहीं हो रही यार किनके हुए थे तुम्हें पता है ये थे क्या नाम है इनका तुम्हारे पीरों का रुपेश मेरा नाम क्या बात है तुम अपने पीरों को किसके नाम का नाम हाँ 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 हो गया मैं ऐसे ही हो तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर देख के ही होना रसूलुल्लाह चाहिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ध्यान वाले में रोक दो वाह टाइम वाले में तो हमने वीडियो बना दी मिन कुल्ली